اور ذکر کرو اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا، یہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ حضرت یسع حضرت الیاس کے شاگرد اور جانشین تھے۔ حضرت الیاس کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو اللہ نے حضرت یسع کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چونکہ حضرت الیاس بعلبک شہر میں مبعوث کیے گئے تھے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت یسع کی دعوت کا مرکز بھی بعلبک تھا، جہاں لوگ بعل نامی بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ عمر بھر حضرت الیاس کی شریعت پر قائم رہے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ آپ حضرت الیاس کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب بھی حضرت ہارون سے جا ملتا ہے۔ آپ کنعان کے شہر سامرہ کے رہنے والے تھے۔ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، ان سب کو فضیلت دی ہم نے جہاں والوں پر۔ بائبل میں آپ کے بہت سے معجزات کا ذکر ہے، جیسا کہ ایک دفعہ شہر کے لوگوں نے آپ سے شکایت کی کہ شہر کا پانی زہریلا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے بچے ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک برتن میں نمک لاؤ۔ وہ نمک آپ نے دریا میں ڈال دیا اور فرمایا، رب فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو بحال کر دیا ہے، اب یہ کبھی بچوں کے ضائع ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شہر سے آپ کا گزر ہوا تو کچھ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ آپ کے سر پر بال نہیں تھے۔ آپ نے ان پر اللہ کی لعنت کی۔ تب دو ریچھ جنگل سے نکل کر ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے اور کل 42 لوگوں کو چیر پاڑ دیا۔ ایک بیوہ عورت نے حضرت یسع سے کہا کہ میں مقروض ہوں، اگر میں نے قرض ادا نہ کیا تو وہ میرے بیٹے کو اپنا غلام بنا لے گا، میری مدد کریں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس گھر میں کچھ موجود ہے؟ وہ بولی زیتون کا تھوڑا سا تیل ہے۔ آپ نے فرمایا خالی برتنوں میں یہ تیل بھرتی جاؤ جب تک سب خالی برتن بھر نہ جائیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ گھر کے سارے برتن تیل سے بھر گئے۔ حضرت یسع نے فرمایا اب جا کر اس تیل کو فروخت کر دو اور اپنے قرض کی رقم ادا کرو۔ ایک عورت نے آپ سے اپنے بانجھ پن کی شکایت کی۔ آپ نے اس کے حق میں دعا کی اور فرمایا اگلے سال تمہارے گھر بیٹا ہوگا۔ اگلے سال اس عورت کے گھر بیٹا ہوا، مگر وہ کچھ دن بعد فوت ہو گیا۔ وہ عورت پھر چیختی چلاتی آپ کے پاس آئی اور کہا آپ کے کہنے کے مطابق میرے گھر بیٹا تو ہوا، لیکن وہ فوت ہو گیا۔ آپ اس کے گھر گئے، بیٹے کو اپنے گود میں لیا اور اللہ سے دعا کی۔ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت سے معجزات بائبل کی کتاب سلاطین دوم میں موجود ہیں۔ جب حضرت یسع بوڑھے ہوئے تو انہوں نے حضرت ذوالکفل کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا۔ آپ کی قبر ترکی کے شہر دیار باقر میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ کی قبر دریا کے کنارے تھی۔ 1994 میں سیلاب آیا تو آپ کے جسم مبارک کو 9 علماء کی زیر نگرانی نئی جگہ شفٹ کر دیا گیا۔ اب آپ کا مزار اور حضرت ذوالکفل کا مزار ایک ہی جگہ ہے۔ آپ حضرت یسع کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔